میرے محترم موصوف ابھی تقریر پیش کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ موصوف تقریر پیش کرتے رہیں اور ہم سبھی سامعین موصوف کی آواز کو غور سے سنتے رہیں۔ موصوف سے میں درخواست کرنا چاہوں گا، آپ کا نام جب بھی تقریر میں آئے تو آپ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ تو آئیے میں پھر سے دوسرے مقرر کی حیثیت سے دعوت اسٹیج دینا چاہوں گا، جن کا نام محمد پیغام، وہ آئے اور ہم سامعین کو اپنی تقریر سے مستفیض فرمائے۔ محمد پیغام حاضر اسٹیج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا تو میری تقریر کو روشنی۔ لائق صدر سامعین، آج کے اس باوقار انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اگر تم میں سے کسی بھی اس کا اقتداء کرو گے تو راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا دستور ہے کہ انسانوں کے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں سنسائے بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جنہوں نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانساروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم الانسانیت کہیں دامن خالی ہے۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے مذہب اسلام کو پھیلانے میں گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ دوستو، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور ہادی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ اللہ من الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ اللہ من الغیوب نے انعام میں رضی اللہ عنہ ورضی عنہ کا مجزہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کنتم خیر امتی کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔
کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کسی شخص احد پہاڑ کے برابر یعنی ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ہمارے صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلام کے نونہالوں اور ملت اسلام کے نوجوانوں، کان کھول کے سن لو، صحابہ واجب الاحترام ہے، صحابہ واجب الاحترام ہے. ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر سرے جہاد پر لبیک کہا. ہاں یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہی وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی. ہاں یہی وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہی وہ صحابہ ہے جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا. محترم حضرات، اسی چند باتوں پہ میں اپنا تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.